قرآن مجید کی غرض و غایت جو تھی وہ اس طرح پوری ہوتی رہی کہ قانون جو ہے اس کے بنانے کا مقصد اور منشا یہی ہوتا ہے کہ انسانی ضرورت کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. تو جیسے جیسے ضروریات پیش آتی رہیں آیات مبارکہ کا نزول ہوتا رہا، یوں نزول بھی فطرت سے قریب تر رہا. پھر یہ کہ ہر آیت کے شان نزول سے ایک واقعہ منسوب ہے کہیں نہ کہیں کہ جہاں ایک معاملہ درپیش آیا وہیں آیت کریمہ نازل ہو گئی. اس صورت میں یاد رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ واقعہ بھی یاد ہے اور آیت مبارکہ بھی ساتھ میں یاد ہے، یعنی تفسیر بھی ہوتی جا رہی ہے. کوئی اگر پوچھے فلاں آیت کیوں نازل ہوئی، مثال کے طور پر یہی انا اوحینا الیک اگر کوئی پوچھے کیوں نازل ہوئی تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اس کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ حضور سے ایک مطالبہ کیا گیا تھا، یہ اس مطالبے کا جواب ہے. تو دیکھیں تفسیر بھی یاد رہی اور آیت کریمہ بھی یاد رہی. تو اب جو لوگ براہ راست اس سارے معاملے میں اس وقت موجود تھے ان کو تو اور مزہ آتا ہوگا اس کیفیت میں، نزول کی اس کیفیت میں ان کے تو مزہ بڑھ جایا کرتا ہوگا اس کا کہ بھئی سوال ہوا تھا، جواب میں آیت کریمہ نازل ہو گئی. یعنی حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دے دیا اس کا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے قرآن مجید کے نزول کا، تو 22-23 برس جتنے بھی عرصے میں نازل ہوا قرآن مجید، اس عرصے میں جو قانون سازی ہوتی رہی اور جب یہ سارے معاملات مکمل ہو گئے تو قرآن مجید کے نزول بھی رک گئے. یعنی جب قانون مکمل ہو گئے، مکمل قانون بن گیا تو قرآن مجید کی آمد و رفت، جو قرآن مجید کا نزول تھا وہ منقطع ہو گیا. اب اس انقطاع کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سند عطا فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا. اب جب مکمل ہو گیا، نزول قرآن تو ہو ہی اس لیے رہا تھا کہ اسلام کو مکمل کیا جائے، آج وہ مکمل ہو گیا، یہ آیت بھی نازل ہو گئی. اس کے بعد ایک آیت رہ جاتی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، لوٹو گے. یعنی اختتامیہ بھی قرآن مجید کا اتنا کمال کا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون، کہ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹو گے اور پھر ہر ایک کو وہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور اجر بھی پورا پورا ملے گا، نقص کوئی نہیں ہوگا اس میں. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی تکمیل بھی بڑے کمال کی ہے. بات یہ ہے کہ ترتیب نزولی جو ہے جس طرح بھی رہی ہو، مصاحف میں جو ترتیب ہے قرآن مجید کی کہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ وہ ختم ہوتا ہے جا کر، وہ ترتیب بھی بڑے کمال کی ہے. یعنی وہ حسن ترتیب علیحدہ ہی ہے بالکل، کہ کس آیت مبارکہ کو کہاں رکھا گیا اور کس طرح سے ہوا، یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے. اور قرآن مجید سے متعلق علوم کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس ترتیب میں آتے ہیں اور یہاں پہ بات ہوتی ہے. اب بات پھر امام بخاری کی طرف ہی آتی ہے کہ جب یہ ترجمہ انہوں نے قائم کیا ہوگا کیف کان بدأ الوحی، تو ان کے ذہن میں کیا بات رہی ہوگی؟ یا تو وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، خانہ کعبہ کے پڑوس میں، یا پھر ریاض الجنہ میں ہوں گے. تو اب کیف کان بدأ الوحی کا جو معاملہ ہے وہ کیا رہا ہوگا وہاں پر. اور واقعی اس باب میں امام بخاری نے حق ادا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تعارف مکمل ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی آ گیا، اور تمام باتیں ایسی ہیں اس باب میں کہ جو مخالفین نے تسلیم کی اس وقت کے. ایسا نہیں ہے
وہاں ابو سفیان وغیرہ گئے تھے، کچھ باتوں کو انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا، وہاں تسلیم کیا انہوں نے وہاں پر. یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اپنے وقت سے ضرور زیر بحث لائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بخاری شریف کے اس افتتاح کے موقع پر ہماری اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے، ہم پر اور آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو ذہنی سکون عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم، آپ نے دیکھا کہ ایک ایک ترجمے پہ، ایک ایک عنوان پہ بات کرنے میں کتنا لطف آتا ہے اور کتنے نکات سامنے آتے ہیں اس میں بات کرتے ہوئے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم حدیث شریف کی روشنی میں بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.